أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوا كما رأيتموني أصلي۔ میرے دوستو، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طرح ادا کرو، اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس وقت فرمایا جب مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ 9 ہجری میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بصرہ سے مدینہ آئے اور 20 دن میرے آقا علیہ السلام کے پاس رہے۔ جب واپس اپنے وطن واپس لوٹنے لگے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالک بن حویرث اپنے وطن واپس جانے لگے ہو تو ایک چیز، ایک بات میری یاد رکھنا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح ادا کرنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ میں گئے تو وہاں جا کر اسی طرح نماز پڑھی جس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے، ابو قلابہ بصری تابعی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ پیدا ہوئے۔ فرماتے ہیں، میں نے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ نماز شروع کرتے وقت، رکوع کو جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے تھے۔ نماز شروع کرتے وقت، رکوع کو جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت۔ میں نے اسے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے جس طرح میں نے پڑھی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ بخاری کے شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ کے اندر کس طرح نماز پڑھی جاتی تھی، رفع الیدین کے بارے میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جاتا تھا کہ رکوع کو جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ آج امت کے اندر یہ اختلاف ہے، تو اس کے لیے میں دلیل دیتا ہوں کہ مدینہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور تابعین رفع الیدین کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اس کی دلیل سن لیجئے، ابو داؤد اور ترمذی کے اندر روایت ہے، صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو میرے بھائیو، محمد بن عمر بن عطا یہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، مدینہ کے اندر ایک مجلس قائم ہوئی انصار صحابہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ تو محمد بن عمر بن عطا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ اس مجلس میں ہیں، اور اس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ بھی موجود ہیں، یعنی 10 صحابہ موجود ہیں، انصار کی ایک بڑی جماعت موجود ہے۔ تو وہاں ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو جانتا ہوں۔ تو ابو حمید سعدی نے جب یہ کہا تو کچھ صحابہ نے کہا کہ آپ تو ہم سے پہلے مسلمان نہیں ہوئے، ہم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں رہے،
تو تم ہم سے زیادہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے کو جانتے ہو؟ تو ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی نے فرمایا میں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے طریقے کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا چلو پڑھ کے دکھاؤ، ہمارے سامنے پڑھ کے دکھاؤ۔ تو ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی نے ان کے سامنے 10 صحابہ کے اور کثیر تابعین کے سامنے نماز پڑھی۔ تو نماز شروع کرتے وقت انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھایا، رفع الیدین کیا، پھر رکوع جاتے ہوئے بھی رفع الیدین کیا، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے بھی رفع الیدین کیا، اور 2 رکعتیں پڑھ کے کھڑے ہوتے وقت بھی رفع الیدین کیا۔ یہ بہت لمبی اور تفسیر کے ساتھ حدیث ہے، لیکن اس میں جو بیان کر رہا ہوں صرف رفع الیدین والا مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ تو ان تینوں مقامات پر، بلکہ چاروں مقامات پر 2 رکعت کے بعد بھی ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی نے رفع الیدین کر کے نماز پڑھائی، فارغ ہوئے۔ تو سب صحابہ نے کہا، 10 کے 10 صحابہ نے کہا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہے، آخری زندگی مدینہ میں گزاری، تو مدینہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، خلفاء راشدین کی وفات کے بعد، صحابہ کے اندر، مدینہ کے اندر انصار صحابہ اور انصار کی ایک مجلس قائم ہوئی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ ہوا کہ کس طرح اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے۔ تو سب صحابہ اور تابعین کا اس بات پہ اتفاق ہوا، انہوں نے کہا بے شک تم نے صحیح کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب اس حدیث کی سند کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس حدیث کی سند صحیح ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ کے استاد محمد بن یحییٰ زہلی رحمۃ اللہ بھی فرماتے ہیں جو اس حدیث کو پڑھے یا سنے پھر وہ رکوع کو جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین نہ کرے فصلاۃ ناقص و باطل، اس کی نماز ناقص اور باطل ہے۔ اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ اور امام ابن حبان رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ بھی فرماتے ہیں اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ تو عبد الحق اشبیلی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح حنفیوں کے، دیوبندیوں کے فیض احمد ملتانی نماز پیغمبر کے اندر، نماز مدلل کے اندر لکھتے ہیں کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ تو اسے پتہ چلا کہ اس صحیح سند سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ مدینہ کے اندر، تابعین مدینہ کے اندر رکوع کو جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ مدینہ کے اندر فقہا صحابہ میں سے تھے، خلفاء راشدین کے بعد فقہا صحابہ میں سے تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں صحیح بخاری شریف میں روایت آتی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد رفع الیدین کرتے تھے، اور اپنے اس عمل کی سند اور دلیل دیتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے جس طرح میں نے نماز پڑھی ہے۔ تو بخاری شریف میں نافع رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں جو سن 44 ہجری میں مسلمان ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 33 سال بعد مسلمان ہوئے۔ عبداللہ بن عمر رضی کے حصے میں آئے اور شاگرد بن گئے، پہلے غلام تھے پھر شاگرد بن گئے، آپ نے اسے آزاد کر دیا، اور تقریباً 10-15 سال عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 33 سال بعد نافع رحمۃ اللہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو مدینہ کے اندر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر نماز شروع کرتے وقت رکوع کو جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے بعد نافع رحمۃ اللہ نے عبداللہ بن عمر
رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اس کے متعلق جو آپ نے نماز پڑھی ہے، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے جس طرح میں نے پڑھی ہے۔ اللہ کے رسول بھی نماز شروع کرتے رکوع کو جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جو عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حفصہ بنت عمر کے بھائی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سالہ بھی لگتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا، عمر بن خطاب کو بھی دیکھا، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کو بھی دیکھا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھے لکھے صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنے والے۔ بخاری شریف میں ایک اور حدیث آتی ہے، اس میں نافع رحمۃ اللہ کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نافع میں اس طرح نماز پڑھتا ہوں جس طرح میرے ساتھی صحابہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اب پہلے تو انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح نماز پڑھتے تھے رفع الیدین کر کے جس طرح میں پڑھتا ہوں۔ پھر بخاری کی دوسری روایت میں نافع رحمۃ اللہ کو بتلایا کہ میں اسی طرح نماز پڑھتا ہوں جس طرح میرے ساتھی صحابہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور مسلم شریف میں روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر اپنے ساتھی کن کو سمجھتے تھے؟ ابو بکر صدیق کو، عمر فاروق کو، عثمان غنی کو، حضرت علی کو، خلفائے راشدین کو۔ اور ہمیشہ بندہ جب دلیل دیتا ہے اپنے سے بڑے کی دلیل دیتا ہے، حوالہ دیتا ہے، تو پہلے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا عبداللہ بن عمر نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح نماز پڑھتے تھے جس طرح میں پڑھتا ہوں، اور پھر فرمایا کہ جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں میرے صحابہ ساتھی بھی اسی طرح نماز پڑھتے تھے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بخاری شریف میں یہ واقعہ موجود ہے، آپ کا فرمان موجود ہے کہ آپ نے گویا فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول اور خلفائے راشدین اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی رکوع کو جاتے رکوع سے سر اٹھا کر رفع الیدین کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ پہلی صدی میں مدینہ کے اندر نماز شروع کرتے وقت رکوع کو جاتے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اب ان کے بعد تابعین کا دور جو ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی، جو امام محمد رحمۃ اللہ کے نام سے منسوب ہیں، مشہور ہیں، تو وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اہل کوفہ کے اندر صرف نماز شروع کرتے وقت رفع الیدین کیا جاتا ہے، یعنی دوسری صدی کے اندر کوفہ کے اندر۔ لیکن کہتا ہے جب میں مدینہ کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ تمام مدینہ والے نماز شروع کرتے وقت رکوع کو جاتے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو میں نے ان سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے کہ رکوع کو جاتے رکوع سے سر اٹھا کر رفع الیدین کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ دوسری صدی میں مدینہ میں تابعین کا دور ہے، سارے تابعین رفع الیدین کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اسی طرح تبع تابعین کا دور جو ہے مدینہ کے اندر، امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں علی بن مدینی جو ہے، علی بن عبداللہ مدینی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے متعلق یہ چوٹی کے عالم ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ چوٹی کے عالم ہے، مدینہ کے اندر رہتے تھے۔ اور علی بن مدینی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، امام بخاری جز رفع للبخاری کے اندر اس کی بات نقل کرتے ہیں، علی بن مدینی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میرے تمام استاد نماز شروع کرتے وقت رکوع کو جاتے رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے پتہ چلا کہ مدینہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین